بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سال اول کی یعنی فرسٹ ایئر کی ہم دوسری غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میر تقی میر کی ہے۔ 1723 سے 1810 تک عرصہ حیات خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو، غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ اور ان کی حالات زندگی مختصر طور پر جب ہم نے پہلی غزل پڑھی تھی تو آپ کو میں بتا چکا ہوں، وہی حالات زندگی ان اشعار کی جو آپ باب تشریح لکھیں گے تو اس میں بھی ان کی زندگی کا حوالہ دینا ازحد اور اشعد ضروری ہے۔ تو ہم آج کی غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ پھر فرماتے ہیں کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ یہ پہلے تین اشعار ہیں، پھر جب اگلے تین ہم اشعار لکھیں گے تو ان کی بھی ادائیگی کریں گے۔ تو غزل کا جو مطلع ہے اس میں پہلا لفظ ہے گل۔ گل کا مطلب ہے پھول، صبا کا مطلب ہے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، قرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، رکاؤ، ایک جگہ پہ رک جانا، اسی اپنی حالت پر قائم رہنا۔ اے کاش جو ہے یہ کلمہ تاسف ہے جو افسوس کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اے کاش وہاں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں اپنی نہ پوری ہونے والی خواہش کا ذکر کرنا ہو۔ بہرحال ایک آدھ دن کا مطلب ہے ایک آدھ روز، بہار موسم بہار یعنی خوشیوں کا زمانہ۔ تو اب اس شعر کا جو فلسفہ ہے میر تقی میر کا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں، اے صبا، صبا کو مخاطب کر رہے ہیں کیونکہ یہ ندائیہ نشان اس کے آگے جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میر تقی میر صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اپنی جانب مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے صبا کیا ہی اچھا ہوتا، اے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پھول اپنی اسی حالت پر کاش قائم رہتا۔ اس کا جو آسان کر کے آپ کو بتاؤں تو کچھ اس طرح سے بنے گا کہ میر تقی میر صبح سویرے باغ میں تشریف لے گئے اور باغ میں کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھا، ان کی خوشبو کو محسوس کیا، اور پھر ہوا سے، صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے صبا اس پھول کو دیکھ رہی ہو؟ ہوا نے کہا کہ ہاں دیکھ رہی ہوں۔ تو میر تقی میر نے کہا کہ یہ پھول اے کاش اسی حالت پر قائم رہے، یہ اسی طرح کھلا رہے۔ تو ہوا نے کہا کہ اسی طرح تو کھلا ہوا ہے، تم دیکھ نہیں رہے۔ تو میر تقی میر نے مسکرا کے کہا کہ اے صبا تو اس کی اس حالت کو دیکھ رہی ہے اور میں اس کی اس حالت کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی چند لمحوں بعد اس کو خاک میں خاک کر کے رکھ دے گی۔ یہ آپ کو میں صرف شعر کا جو مزاج ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ مکالمہ ہوا اور میر تقی میر کے درمیان بتا رہا ہوں تاکہ آپ شعر سمجھ جائیں۔ اس کا اظہار تشریح میں مت کیجیے لیکن شعر کو سمجھیے اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اے میر تو اس پھول کو کس حالت میں دیکھ رہا ہے؟ تو میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ اے
صبح کی ہوا، ابھی چند ہی لمحوں بعد سورج نکلے گا اور اس کی حرارت سے اس پھول کا چہرہ مرجھا جائے گا، اور جب یہ مرجھا جائے گا تو پھر باغ کا باغبان آئے گا اور اسے جو ہے وہ علیحدہ کرے گا پودے سے، اس کا سر کاٹ دے گا اور یہ زمین پہ گر جائے گا، اور پھر باغ میں آنے والے لوگ اس پر پاؤں رکھیں گے اور اس کو رونتے ہوئے آگے کو بڑھ جائیں گے اور یہ خاک میں خاک ہو جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پھول اپنی اصلی حالت پر قائم رہے اور اس باغ میں یہ بہار ایک آدھ دن اور رکی رہے۔ مراد کیا ہے؟ یہاں باغ کہا اس کائنات کو۔ اب میں تشریح کی جانب آ رہا ہوں۔ پہلے آپ کو شعر سمجھایا میں نے کہ یہ دنیا ایک باغ ہے اور اس میں آنے والی خوشیاں پھولوں کی مانند ہیں، اور خوشیوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس دنیا میں کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں ہے، کبھی شہر ہے تو کبھی گاؤں ہے، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، خوشی غمی سے انسان کا سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ تو اسی مزاج کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ خوشیوں کا زمانہ ہمیشہ قائم رہے، یہ پھول اپنی اصلی حالت پر قائم رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا جہاں بہار آتی ہے وہاں خزاں نے بھی آنا ہوتا ہے، جہاں خوشیوں کا زمانہ آتا ہے وہاں جو ہے وہ غم کے بادل بھی چھا جاتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ غم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ غم کا شاعر ہے میر، تو یہاں بھی فلسفہ غم اور اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ خوشیاں ہمیشہ، اور ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے نعمت کے لمحات، خوشیوں کے لمحات کو غنیمت سمجھا کریں اور پھر شکر ادا کیا کریں کہ ہمیں حاصل کیا کیا ہے۔ تو یہ شعر بڑا کثیر المعانی شعر ہے۔ دوسری شعر میں فرماتے ہیں یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، مند جانے کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا بند ہو جانا، اس پہ واہ ہوتی، واہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، ایک بار ہے کاش، اس سے مراد محبوب ہے۔ یہ شعر مجازی ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، یہ جو میری دو آنکھیں بند ہو گئی ہیں، کیا مطلب آنکھوں کا؟ آنکھوں کے بند ہونے سے مراد ہے اس دنیا سے کوچ کر جانا، اس دنیا سے چلے جانا۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، میر تقی میر کہتے ہیں یہ جو اب میری دو آنکھیں بند ہو گئی ہیں، یعنی میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اس پہ واہ ہوتی، اس کو دیکھنے کے لیے کھل جاتی، ایک بار اسے دیکھنے کے لیے میری یہ دو آنکھیں کھل جاتی، کیونکہ پشیماں آئے ہیں میت پہ میری، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ اب وہ میری میت پر پریشان حال ہو کر آئے ہیں، تو اے میری زندگی اب میں تجھے کہاں سے لاؤں اور کیسے اسے دیکھ پاؤں۔ تو یہاں بھی ایک عجیب اور دلچسپ بات کی گئی ہے، مرنے کے بعد کی خواہش ہے کہ میں دنیا سے جا چکا، لیکن محبوب پریشان حال ہو کے آیا ہے میرے لاش پر، میری میت پر، تو کاش ایسا ہوتا کہ اس کو دیکھنے کے لیے میری یہ دو آنکھیں ایک مرتبہ تو کھل جاتی۔ تو یہاں ایک اور بات بھی جو ادبی لحاظ سے اور فنی لحاظ سے بہت ضروری ہے، وہ ہے مند جانا اور واہ ہونا، اور دو اور ایک۔ یہاں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی شعر کے دونوں مصرعوں میں اگر کوئی دو متضاد الفاظ آ جائیں
تو وہاں صنعت تضاد استعمال ہوتی ہے، یہاں دو اور ایک متضاد ہیں، موند اور وا متضاد ہیں، تو اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا بھی سہارا لیا ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، کن نے سے مراد ہے کس نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، کیا مطلب کہ ہر شخص اپنی مصیبتیں گنتا ہے، اپنے مصائب کا رونا روتا ہے، اپنے اوپر آنے والی تکالیف، دکھ، درد، رنج، غم، الم، بیماری کا رونا روتا ہے ہر شخص، لیکن میر تکمیر کہتے ہیں کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، یعنی ہر شخص اپنی مصیبتیں گنتا رہتا ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش، میر کہتے ہیں کوئی تو ہو جو میرے غموں کا بھی شمار کرے، جو میرے غموں کو بھی گنے کہ مجھ پر کتنے غم آئے۔ تو اس صورت میں جو ہے آپ کو اگر پہلی غزل یاد ہے تو پھر آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس شعر کی تشریح میں ہم نے میر کے غموں کا ذکر کرنا ہے، جو میں نے پہلی غزل میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ہر شخص اپنی مصیبتیں گرنا ہے، کوئی میرے غم بھی شمار کریں تو آج میر کے غموں کا شمار کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلا غم میر کا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے بچپن میں یتیمی، بچپن میں یتیم ہو جانا، یہ ان کا پہلا غم ہے۔ اس کے بعد بھائیوں کا ناروا سلوک، یہ دوسرا غم ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا عشق میں ناکامی، عشق میں ناکامی ہوئی، یہ ان کا تیسرا غم ہے۔ اور پھر فکر معاش، روزی روٹی کا فکر، یعنی غم جانا بھی ملتا ہے اور غم زمانہ بھی ملتا ہے ان کے ہاں، زمانے کا غم بھی تھا، بچپن میں یتیمی کا دکھ بھی تھا، تو آج ہم نے ان کے غموں کو گن لیا ہے۔ اور جب اتنے غم آئے تو میر تقی میر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ مذکور کا مطلب ہوتا ہے ذکر، کہ دل کے ویران ہونے کا ذکر میں کیا کروں، میرا دل 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ ہم اپنے اگلے شعر کی جانب آتے ہیں، لیکن یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں انہیں اپنے صفحۂ ذہن پہ لکھ لیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ جان آخر تو جاننے والی تھی، جان آخر تو جانے والی تھی، کہتے ہیں اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش، کہتے ہیں جان آخر تو جانے والی تھی، زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے، جب زندگی دی گئی ہے تو موت نے بھی آنا ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں ہے کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں تو چرائی جا سکتی ہیں لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں جان آخر تو جانے والی تھی، جب زندگی ملی ہے تو اس نے ختم بھی تو ہونا ہے، لیکن کہتے ہیں اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش، اس سے یہاں دو چیزیں مراد ہیں، ایک محبوب اور ایک اپنا ملک یا وطن یا کوئی اعلیٰ اور حقیقی مقصد۔ کہتے ہیں زندگی نے ختم ہونا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ زندگی میری
اپنے محبوب پر قربان ہو جاتی، یہ مجازی مفہوم ہے۔ میں اپنے محبوب کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیتا۔ اور یاد رکھیے یہاں محبوب اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے محبوب اللہ کی اطاعت میں بسر کر دیتا، یا اگر مجازی آپ محبوب مفہوم لیں گے تو اپنے جو ہے دوست کی راہ میں زندگی کو ختم کر دیتا، تو پھر زندگی کا حق ادا ہو جاتا، وگرنہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے اپنے وطن پر یا اپنے ملک پر اپنی جان کو قربان کرنا، تو زندگی رائے گاں نہیں ہوگی، زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ تیسرا مفہوم جہاں یہ بنتا ہے کہ کسی اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے حصول کے لیے، چاہے وہ اور یہ مقصد کوئی دینی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے اسلامی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اپنی زندگی سنوارنے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کے کام آنے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا ایک عجیب اور دلچسپ فلسفہ بتا رہے ہیں کہ زندگی ہے تو زندگی نے ختم ہونا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ زندگی کسی نیک کام میں صرف اور خرچ ہو جائے، تو پھر زندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ شعر سمجھنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے کسی قسم کی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار ہے کاش، شعر ہوتا تیرا شعار ہے کاش، کاش تیرا طریقہ یا سلیقہ شعر ہوتا، کاش تجھے شعروں سے دلچسپی ہوتی، کاش تجھے شاعری سے دلچسپی ہوتی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے اپنا پیغام تجھ تک پہنچانا ہے، میں نے اپنی بات تجھ تک پہنچانی ہے، کوئی ظاہراً کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی خط لے کر جانے والا ہے، نہ کوئی قاصد ہے، اور نہ ہوا کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ اے ہوا جاؤ اور ان سے کہہ دینا جنہیں تم بھول بیٹھے ہو وہ تم کو یاد کرتے ہیں۔ پیغام کس کے ہاتھ بھیجوں؟ کہتے ہیں اگر راہ سخن کا مطلب ہے گفتگو کا طریقہ، گفتگو کا راستہ یا گفتگو کی راہ سخن گفتگو کا راستہ، یعنی تجھ تک اپنی بات پہنچانے کا راستہ نکل سکتا تھا۔ ایک شرط ہے، اگر تیرا طریقہ شعر ہوتا، کیا مطلب؟ اگر تجھے شاعری سے دلچسپی ہوتی اور تو شعروں کو سمجھنے والا ہوتا، اور میں تھا شاعر، میں اپنی بات شعر میں کہتا اور وہ تجھے بات سمجھ آ جاتی، لوگوں کے لیے وہ شعر ہوتا اور تمہارے لیے وہ میرا پیغام ہوتا۔ تو یہاں دیکھیے کس قدر جو ہے اچھے انداز میں اپنی بات کو، کہ تیری بھی پردہ داری رہے، لوگوں کے لیے وہ شعر ہوگا لیکن تیرے لیے وہ میرا پیغام ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تو شاعری کو سمجھنے والا ہو، کیونکہ لوگ شاعری سے اپنی عقیدت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں، لیکن درست معنوں میں شعر کو سمجھنا شعر لکھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ آخری شعر کہتے ہیں، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ اب یاد رکھیے یہ غزل کا آخری شعر ہے، یہ غزل کا
مقتا نہیں ہے۔ مقتا کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آخری شعر بھی ہو اور شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو، تو یہاں میر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے، اسے ہم مقتا نہیں کہہ سکتے۔ شش جہت کا مطلب ہے 6 اطراف۔ 6 اطراف، 6 اطراف ہم پر کیا ہیں؟ کہتے ہیں تنگ ہیں۔ آپ نے 4 اطراف کا ذکر تو سنا ہوگا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور ایک زمین، آسمان، اوپر نیچے۔ ان 4 کو ملا کر یہ 6 اطراف میں مقید ہے انسان۔ ان 6 اطراف میں انسان کو قید کر دیا گیا ہے۔ امیر کہتے ہیں یہ 6 اطراف مجھ پر تنگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا مجھ پر کیا ہے؟ تنگ ہے۔ آج دنیا مجھ پر تنگ ہے، کاش میرا سامنا اس سے نہ ہوا ہوتا۔ 2 4 ہونے کا مطلب ہوتا ہے سامنا ہونا یا واسطہ پڑھنا۔ یہاں اس سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک دنیا اور ایک محبوب۔ کہتے ہیں اب مجھ پر دنیا بہت تنگ ہو گئی ہے، کاش میں دنیا سے میرا واسطہ نہ پڑ ہوتا، یا اپنے محبوب سے یا محبت کی وادی میں قدم نہ رکھتا، تو شاید آج زندگی مجھ پر تنگ نہ ہوتی۔ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ بہرحال کہتے ہیں زندگی مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، اس دنیا کی دکھ درد آلام سہتے سہتے میں اب عاجز آ گیا ہوں، یا اپنے محبوب کے ظلم و ستم سہتے سہتے میں تنگ آ گیا۔ یاد رکھیے یہ جب دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شعر میں حقیقت کا عکس بھی ہے اور مجاز کا پہلو بھی ہے، تو آپ نے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا سے تنگ ہے شاعر، یا پھر محبوب سے، یا پھر محبت سے تنگ ہے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آپ خوش رہیں، خدا حافظ۔